مشہور و معروف اور سحر انگیز ترک ڈرامے دریلش ارطغرل سے جہاں بہت سے گلستان دلوں میں نئے جذبوں اور امنگوں کے پھول کھلے ہیں، وہاں بہت سے ذہنوں میں خلش و اضطراب کے کانٹے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف استعماری عزائم رکھنے والی باطل قوتوں کو ہوئی، جنہوں نے میڈیائی پروپیگنڈے کی طاقت سے اسلام، اسلامی تاریخ اور اسلامی ہیروز کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ طیب اردگان کی قیادت میں غیور ترک اسلام پسندوں نے انہی کے ہتھیار سے انہیں مات دی ہے تو وہ بلبلا اٹھے۔ جس طرح ماضی میں پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دے کر پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا گیا، بالکل اسی طرح ارطغرل ڈرامے کو ترکی کا سافٹ بم قرار دے کر شور مچایا گیا۔ ان سے کیا گلا کہ یہ حق و باطل کی کشمکش کا لازمہ ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ کچھ اپنے پرایوں سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ انہوں نے تو اس کا توڑ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ڈرامہ بھی لانچ کر دیا ہے۔ ارطغرل نے باہر کے ممالک میں سب سے زیادہ عرب دنیا کو متاثر کیا، لیکن قوم پرست عربوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ یہ بدقسمت لوگ انہی کے وارث ہیں جنہوں نے قومیت کے نعرہ کی بنیاد پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کی اور انگریزوں کی کاسہ لیسی کرتے ہوئے اپنی ہی سلطنت و حکومت اور خلیفہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور امت مسلمہ کے عظیم روحانی ورثہ خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے نظام خلافت سے محرومی کی صورت میں نکلا۔ اب ان لوگوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو سکتی ہے کہ جن عربوں کو ہم نے قومیت اور وطنیت کی لوریاں دے کر اپنی بادشاہتوں کی گود میں سلایا ہوا ہے، وہ خلافت کا سنہرا خواب دیکھ کر انگڑائی لے کر بیدار ہو جائیں۔ اس لیے امریکہ کے منظور نظر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 40 ملین ڈالر کی خطیر رقم سے ممالک النار کنگڈم آف فائر کے نام سے ایک ڈرامے کا آغاز کیا ہے، تاکہ خلافت عثمانیہ کو عربوں کی نظر سے گرایا جائے اور جو ذہن سازی ارطغرل سے ہوئی اسے صاف کیا جائے۔ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ اور مصر کے درمیان جنگوں کا احوال ہے۔ اس میں سارا زور اس بات کو ثابت کرنے پہ لگایا گیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک غاصب قوت تھی، اور اس بات کی نفی کی جائے کہ وہ دور مسلمانوں کا ایک سنہری دور تھا جس میں خلافت امت مسلمانیہ کے لیے نجات دہندہ تھی۔ ممالک النار میں ترکوں کا ذکر ظالم، غاصب، وحشی اور درندے جیسے الفاظ سے کیا گیا۔ اس کی ایک قسط میں ترکوں سے لڑنے والا جنگجو تمن بے لوگوں سے کہتا ہے، ان ظالم، سفاک اور وحشی ترکوں نے ہماری آزادی غصب کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قاتل عثمانی صرف میری لاش سے گزر کر آپ تک پہنچ سکیں گے۔ ممالک النار کا پروڈیوسر ایک یاسر حراب نامی شخص ہے۔ اس کا تعلق متحدہ عرب امارات سے ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ غیر معمولی جرائم کے باوجود اب خلافت عثمانیہ کو مسلمانوں کا محافظ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے۔ خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے 1 صدی بیتنے کو ہے۔ استعماری قوتوں نے اسے مسلمانوں کے دل و دماغ سے یکسر نکال بحر کیا ہے۔ اب امت مسلمہ نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ خلافت نامی ہمارا بھی کوئی نظام حکومت تھا، لیکن ارطغرل نے ایک بار پھر اس بھولی بصری یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ باطل کے گماشتے
ایک بار پھر ممالک النار یا کنگڈم آف فائر کی صورت میں عثمانیوں کے وارثین کے مد مقابل آ کر اپنا تاریک ماضی سامنے لا رہے ہیں، مگر یہ جتنا بھی زور لگا لیں ارطغرل کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔